بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر دل ہدایت کی تلاش میں ہوتا ہے اور ہر مسافر اپنی منزل کا منتظر۔ کبھی کبھی اللہ تعالیٰ ہدایت کا ذریعہ ایک چھوٹا سا خط بھی بنا دیتا ہے۔ آئیے شروع کرتے ہیں خط جنت کی 20ویں قسط۔ دادی جنت کی آواز صحن کی خاموشی میں آہستہ آہستہ گونجتی رہی۔ انہوں نے اپنی اور جمال کی محبت کی کہانی، اس کے ٹوٹنے کی، اپنی زبردستی شادی کی اور برسوں کی خاموش تکلیف کی مختصر مگر پر اثر انداز میں بیان کی۔ مہمانوں میں سناٹا چھا گیا، کئی آنکھیں نم ہو گئیں۔ میں نے سوچا تھا، دادی نے آگے کہا، کہ میری محبت کی کہانی ادھوری ہی رہے گی ہمیشہ کے لیے، مگر اللہ کے فیصلے ہماری سوچ سے کہیں زیادہ خوبصورت ہوتے ہیں۔ انہوں نے زارون اور زارا کی طرف دیکھا۔ ان کی آنکھوں میں محبت کی چمک تھی۔ میرے پوتے کے پوتے زارون جمال کی محبت کی نشانی بن کر اس گھر میں آیا اور آج اس نے میری پوتی زارا سے شادی کی۔ انہوں نے ایک گہری سانس لی۔ ان کی آواز میں ایک نئی طاقت آ گئی۔ میں یہ کہانی اس لیے سنا رہی ہوں تاکہ ہر وہ شخص جو اپنی زندگی میں کسی نقصان، کسی تکلیف، کسی ناانصافی سے گزر رہا ہے، سمجھ سکے صبر کبھی رائگاں نہیں جاتا۔ اللہ کی رحمت چاہے کتنی ہی دیر سے آئے، ضرور آتی ہے۔ پورا صحن تالیوں اور دعاؤں کی آوازوں سے گونج اٹھا۔ کئی مہمان کھلے عام روتے رہے، اس کہانی کی گہرائی اور خوبصورتی سے متاثر ہو کر۔ زارا اسٹیج سے اٹھی اور دادی کو گلے لگا لیا۔ دادی، آپ نے آج نہ صرف اپنی کہانی سنائی بلکہ ہر دل میں امید کا ایک نیا چراغ روشن کیا۔ تقریب کے اختتام کی طرف جب مہمان آہستہ آہستہ رخصت ہونے لگے، زارون نے دادی کے قریب جا کر ان کا ہاتھ چوما۔ دادی، آپ کی محبت کی کہانی نے مجھے سکھایا کہ حقیقی محبت کبھی ہارتی نہیں، بس اس کا وقت الگ ہو سکتا ہے۔ دادی نے مسکراتے ہوئے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور اب بیٹا، تمہاری اور زارا کی نئی کہانی شروع ہونے والی ہے۔ اللہ کرے یہ کہانی نسلوں تک محبت اور ایمان کی مثال بنی رہے۔ اس رات جب زارون اور زارا اپنے نئے کمرے میں پہلی بار میاں بیوی کی حیثیت سے تنہا بیٹھے، دونوں نے مل کر 2 رکعت نفل نماز ادا کی، اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے۔ زارون نے آہستہ سے کہا، نماز کے بعد
یہ سفر تمہاری بگڑی ہوئی زندگی سے میرے انتقام کی تلاش سے آج اس خوبصورت لمحے تک، یہ صرف ہماری کہانی نہیں تھی، یہ اللہ کی رحمت کی کہانی تھی۔ زارا نے مسکراتے ہوئے اس کا ہاتھ تھاما، اور اب یہ کہانی جاری رہے گی انشاءاللہ ہمیشہ کے لیے۔ شادی کے کچھ ہفتوں بعد توصیف ملک کے مقدمے کا حتمی فیصلہ سنایا جانا تھا۔ پورا خاندان بھاری دل کے ساتھ عدالت پہنچا۔ زارا اور زرون بھی ساتھ تھے۔ ان کے دل میں انصاف کی امید اور توصیف کے لیے ایک عجیب سی ہمدردی دونوں موجود تھے۔ جج نے تمام ثبوت، گواہیاں اور توصیف کے حلیہ تعاون، شہزاد کے خلاف گواہی دینے اور رضاکارانہ طور پر کچھ رقم واپس کرنے کو مدنظر رکھتے ہوئے فیصلہ سنایا۔ عدالت توصیف ملک کو دھوکہ دہی، سازش اور اقدار مقتل میں معاون ہونے کا مجرم قرار دیتی ہے۔ تاہم ملزم کے حلیہ تعاون اور ندامت کو مدنظر رکھتے ہوئے سزا میں نرمی کی جاتی ہے، 7 سال قید۔ توصیف نے سر جھکا کر فیصلہ سنا۔ اس کے چہرے پر نہ احتجاج تھا، نہ مزاحمت، صرف ایک قسم کا سکون، جیسے وہ اس سزا کو اپنی توبہ کے سفر کا ایک ضروری حصہ سمجھتا ہو۔ فیصلے کے بعد جیل لے جائے جانے سے پہلے توصیف نے آخری بار اپنے خاندان کی طرف دیکھا۔ میں جانتا ہوں یہ سزا کم ہے اس نقصان کے مقابلے میں جو میں نے پہنچایا، اس نے کہا، مگر میں وعدہ کرتا ہوں جب یہ 7 سال ختم ہوں گے میں ایک بہتر انسان بن کر باہر آؤں گا انشاءاللہ۔ عارف ملک آگے بڑھے اور اپنے بھائی کو گلے لگایا۔ میں انتظار کروں گا توصیف، ہم سب انتظار کریں گے۔ عدالت سے واپسی پر زارا نے آہستہ سے زرون سے کہا، میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ اس پوری کہانی کا اختتام اتنی رحمت اور معافی کے ساتھ ہوگا، نفرت کے ساتھ نہیں۔ چند مہینے بعد وقت آہستہ آہستہ گزرتا گیا۔ زارا اور زرون کی زندگی ایک خوبصورت مقصد بھرے معمول میں ڈھل گئی۔ زارا نے اپنی تبدیلی کے سفر سے متاثر ہو کر عائشہ کے ساتھ مل کر ایک چھوٹا سا تعلیمی مرکز شروع کیا، جہاں غریب بچوں کو مفت
تعلیم کے ساتھ ساتھ قرآن پاک بھی پڑھایا جاتا تھا۔ مجھے یاد ہے ایک شام زارا نے زرون کو بتاتے ہوئے کہا، جب میں صرف پارٹیوں اور دکھاوے میں زندگی گزارتی تھی، آج جب میں ان بچوں کی آنکھوں میں سیکھنے کی چمک دیکھتی ہوں، مجھے حقیقی خوشی محسوس ہوتی ہے۔ زرون نے مسکراتے ہوئے اس کی طرف دیکھا۔ یاد ہے میں نے تمہیں کہا تھا، جتنا انسان اللہ سے دور ہوتا ہے اتنا ہی وہ اپنے آپ سے بھی دور ہو جاتا ہے، اور جب وہ واپس لوٹتا ہے تو دراصل وہ اپنے آپ کو ہی واپس پاتا ہے۔ تم نے آج وہ الفاظ حقیقت میں بدل دیے ہیں۔ زارا نے شرماتے ہوئے مسکرایا، اور یاد ہے میں نے کہا تھا کہ تم فلسفیانہ باتیں کرتے ہو۔ آج مجھے احساس ہوتا ہے کہ وہ فلسفہ نہیں تھا، وہ حکمت تھی۔ زرون یونیورسٹی میں اپنی پروفیسری کے ساتھ ساتھ عارف ملک کے کاروبار میں بھی برابر کا شراکت دار بن چکا تھا۔ اپنی ذہانت اور ایمانداری سے کمپنی کو نئی بلندیوں تک لے جا رہا تھا۔ جلال، جو اب زرون کا سب سے قریبی مشیر اور دوست تھا، اکثر گھر آتا اور خود بھی جلد شادی کرنے کا ارادہ ظاہر کر چکا تھا عائشہ سے، جس سے اس کی ملاقات اس سفر میں ہوئی۔ ایک شام عائشہ عشاء کی نماز کے بعد خاندان کے سب افراد لاؤنج میں اکٹھے بیٹھے ہلکی پھلکی گپ شپ میں مصروف تھے کہ جب زارا کو اچانک ہلکا سا چکر محسوس ہوا۔ اس نے اپنا سر تھام لیا۔ زارا، زرون نے فکر مندی سے پوچھا، فوراً اس کے قریب آتے ہوئے۔ کچھ نہیں، زارا نے مسکراتے ہوئے کہا، بس تھوڑی تھکاوٹ ہو گئی۔ مگر دادی جنت، جو دور بیٹھی یہ منظر دیکھ رہی تھیں، ان کے چہرے پر ایک عجیب سی پرانی تجربے بھری مسکراہٹ ابھری۔ زرون بیٹا، انہوں نے آہستہ سے کہا، میرا خیال ہے تمہیں زارا کو کل صبح ڈاکٹر کے پاس لے جانا چاہیے۔